السلام علیکم، میں حسن تیمور جکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے ڈیجیٹل۔ آج ہم موجود ہیں ہاکی کے لیجنڈ شہباز سینئر صاحب کے ساتھ، اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے یہ بنیادی طور پہ ہاکی کا نوحہ ہونے والا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاکی کا ہم نوحہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور ان کے پاس ہیں جن کی قیادت میں ہم نے آخری بار ورلڈ کپ جیتا تھا۔ اب تو یہ نوبت ہے کہ ہمیں ورلڈ کپ ہو یا اولمپیا ہو، ہمیں کوالیفائر کھیلنے پڑتے ہیں، اور وہاں بھی مشکل صورتحال بہت خراب ہوتی جا رہی ہے۔ یہ خرابی کب پیدا ہوئی، کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی، اس کا حل کیا ہے، یہ ہم آج جانیں گے شہباز سینئر سے۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سب سے پہلے سر مختصر بتائیے گا کہ یہ ہاکی کی بربادی کا آغاز کہاں سے ہوا اور کیسے ہوا؟ پچھلے 20-25 سال سے میں سمجھتا ہوں کہ ہاکی ایک تو یوتھ میں پاپولر نہیں رہی، پیشن نہیں رہا بچوں کو، اس کے علاوہ جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے اپنا پازیٹیو کردار ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے گریجولی ہاکی جو ہے دم توڑ گئی۔ اچھا سر، اسٹیک ہولڈرز کی توجہ اگر ہاکی پہ نہیں رہی، ہمارا نیشنل کھیل ہے اور ہم نے اس وقت تک جب تک کہ آپ تھے تمام اعزازات جیت رکھے تھے اور ورلڈ کے ٹاپ پہ تھے، تو کیا وجہ تھی نظر التفات ہاکی سے ہٹا کر دوسری جانب کیوں لے جائی گئی؟ اس میں یہ دیکھیں، جو جیسے ادارے تھے، پی آئی اے، پاکستان کسٹمز، نیشنل بینک، حبیب بینک، ان کی ٹیمیں تھیں، پاکستان پولیس، بہت اچھی ٹیمیں تھیں۔ اداروں میں سربراہ ایسے لگا دیے گئے جن کے اندر نیشنلزم نہیں تھا، قومی کھیل سے پیار نہیں تھا، انہوں نے ایتھلیٹس کو پروموٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں، جب ہم 94 سڈنی ورلڈ کپ کھیلے ہیں، 11 پلیئر جو تھے وہ پی آئی اے کے پرماننٹ امپلائی تھے۔ جان شیر خان پی آئی اے امپلائی، جہانگیر خان پی آئی اے امپلائی، تو ایئر مارشل نور خان نے جو کردار ادا کیا وہ کوئی بھی بندہ کسی بھی ادارے میں آ کر وہ کردار ادا نہیں کر سکا۔ حالت یہ ہے کہ ہمیں کوالیفائر کھیلنے پڑتے ہیں۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کیا ہاکی کا ریوائول کرنے کے لیے کون سی ایسی تبدیلیاں کرنی پڑیں گی یا کرنی چاہیے جس سے یہ ہمارا کھیل واپسی کی طرف، بلندی کی طرف جائے؟ دیکھیں، ابھی بھی آپ جو اولمپک گیمز کا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اس میں ہار گئے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ 6 مہینے ہو گئے ہیں آپ پلیئرز کو ان کے الاؤنسز نہیں دیتے۔ آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو ٹریننگ کیمپ لگتا ہے، ایک مزدور کی تنخواہ 1500 روپے روز ہے، اور جو پاکستان کا ہاکی کیپٹن ہے اس کی تنخواہ 1000 روپیہ روز ہے۔ تو جب آپ اس میں انسینٹیوز ہی نہیں رکھیں گے، بچوں کو لک آفٹر نہیں کریں گے، میں نہیں سمجھتا کہ بچہ جو ہے وہ اپنا بیسٹ دے سکتا ہے۔ سر، کیا وجہ ہے کہ جو ادارے ہیں یا ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ہمارے مختلف جو اسپانسرز ہیں، وہ پی ایس ایل پہ تو بڑا فوکس رہتا ہے، لیکن ہاکی کی لیگ غالباً ایک مرتبہ ہوئی ہے، اس کے بعد دوبارہ اس کا ہم نے نام نہیں سنا، تو یہ کس کی نااہلی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہاکی جو ہے رینکنگ میں 18ویں نمبر پر چلی گئی۔ جو کارپوریٹ ہاؤسز ہیں ان کو مائلیج چاہیے، اگر وہ کروڑوں روپیہ لگا رہے ہیں تو وہ کچھ اس سے ریٹرن بھی چاہتے ہیں۔ ہاکی میں بڑے نام نہیں ہیں، اس لیے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ہاکی لیگ کرانا چاہتے ہیں تو یہ حکومت پاکستان کو انیشیٹو لینا پڑے گا، اسپورٹس بورڈ اور آئی پی سی منسٹری۔ ٹھیک ہے سر، اگر لیگ کرانے کے لیے آپ کوئی ایجنڈا، جس طرح ہم نے کرکٹ جب بوسٹ پکڑ رہی تھی تو گراس روٹ لیول، اسکول لیول تک کرکٹ چلی گئی تھی، تو ہاکی کی بحالی کے لیے کوئی روڈ میپ آپ کی نظر میں اگر کوئی دینا چاہیں، کوئی بتانا چاہیں؟ دیکھیں، روڈ میپ تو ہے، لیکن ابھی آپ اناؤنس کریں کہ کل صبح کرکٹ کے ٹرائل ہیں تو 10,000 بچہ آ جائے گا۔ ہاکی کے ٹرائلز اناؤنس کریں گے تو 1,000 بچہ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ ہماری یوتھ ہاکی نہیں کھیلتی۔ ہاکی کا جوتا 20,000 روپے کا ہے، ہاکی سٹک 20,000 کی ہے۔ ایسٹرو ٹرپ پہ ہاکی کھیل کے آپ کو بہت اچھا کھانے کی ضرورت ہے۔ اب بچوں کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچے جو ہیں اپنے شوز لے کر کھیلتے ہیں، ان کو ہاکی فیڈریشن شوز تک نہیں دیتی۔ ان کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس سے آپ کبھی بھی ورلڈ چیمپئن نہیں ہو سکتے۔ یہ حکومت انٹرسٹ لے گی۔ دیکھیں، آپ ہزاروں جگہ پہ اتنا غیر ضروری بجٹ سپینڈ ہو رہا ہوتا ہے، وہ انڈر ڈسکشن بھی نہیں آتا، اور سال بھی کمپلیٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، کئی ایسی جگہوں پہ 20 کروڑ کی ایسٹرو ٹرفیں لگی ہیں جہاں پر ایک بھی ایونٹ نہیں ہوا، اور وہ ایسٹرو ٹرپ پڑی ضائع ہوگی، خراب ہوگی۔ اس کا کون ذمہ دار ہے آج بھی ڈسکس نہیں ہو رہا۔ اب پی آئی اے ہے، دیکھیں ایئر مارشل نور خان نے پی آئی اے کو کتنا ٹاپ پہ لے گئے تھے۔ اب پچھلے 3-4 سال سے پی آئی اے اس قدر خسارے میں گئی، کبھی کسی نے انٹرسٹ لیا کہ کون سا بندہ ہم نے ایسا پی آئی اے کا چیف ایگزیکٹو بنایا تھا جس کی وجہ سے پی آئی اے کا بیڑا غرق ہوا، کس کی وجہ سے اسٹیل مل کا بیڑا غرق ہوا، کیوں پاکستان ریلوے خراب ہوئی۔ تو یہ جب تک اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں آئے گی، چیزیں جو ہیں وہ امپروو نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ آپ کا۔
شہباز سینئر بتا رہے تھے کہ جب تک وسائل کا درست استعمال اور درست شخص کا تقرر نہیں کیا جاتا تب تک ادارے ہوں یا کھیل وہ تنزلی کا شکار رہیں گے. ہم سب دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کا جو قومی کھیل ہے اس کو دوبارہ عروج بخشے اور ہم ایک دفعہ اقوام عالم میں دوبارہ سربلندی دیکھیں. ابھی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.